میں وجاہت مسعود ہوں اور یہ میرا تازہ کالم ہے جس کا عنوان ہے عربی زبان کی تعلیم اور ہمارا اخلاقی کردار۔ سینٹ کے نصف ارکان کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ چند ہفتوں میں نصف مدتی انتخاب ہوگا تو اپنی میعاد مکمل کرنے والے 52 ارکان میں سے کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ جزا سے نا امید ایک رکن نے جاتے جاتے ایک ایسا مسودہ قانون ایوان بالا سے منظور کروایا ہے، گویا ثریا ہی دکھا دی۔ ثریا سے نرگس، مینا کماری اور مدھو بالا کی ہم اثر اداکارہ مراد نہیں بلکہ فلک مراد ہے، وہی فلک ناہنجار جس نے بندگان خاکی سے دشمنی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ حکم ہوا ہے کہ وفاقی حکومت کے زیر انتظام تعلیمی اداروں میں عربی لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جائے گی۔ اس مسودہ قانون پر سنجیدگی کا یہ عالم تھا کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اجلاس میں موجود ہی نہیں تھے اور نہ انہوں نے اس انقلابی قدم پر کہیں لب کشائی کی زحمت فرمائی ہے۔ حکمران جماعت کے ایک رکن جو اردو میں شعلہ بیانی کی شہرت رکھتے ہیں، انہوں نے اس موقع پر پشتو اور انگریزی میں عربی زبان کے مدارج بلند کرنا پسند فرمایا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق تو جذبات سے ایسے مغلوب ہوئے کہ انہوں نے عربی کو سرکاری زبان قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ گویا 7 دہائیوں سے اردو کی مدح کا جو سلسلہ جاری تھا، جو مشق جاری تھی، اسے یکسر فراموش کر دیا اور سرکاری زبان کے دستوری مفہوم پر بھی توجہ دینے کی زحمت نہیں فرمائی۔ جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، یعنی وہی فرزند عقل و خیرت رضا ربانی۔ رضا ربانی نے عقیدے اور زبان کے تعلق کی تردید کی، زبان اور ثقافت کا رشتہ واضح کیا، وفاقی عقائدوں کے تنوع سے ابھرنے والے قومی تشخص کے زاویے بیان کیے۔ رضا ربانی قسمت کے ہیٹے ہیں، کبھی زرداری صاحب کی خوش بصری کے نشانے پر آتے ہیں تو کہیں اپنے ہی کسی خوش عقیدہ ساتھی کا وار سہتے ہیں۔ مخالفت بھی کی تو رحمان ملک نے۔ ریاست پاکستان نے دستور کی شق 25 الف میں لازمی اور مفت تعلیم کا وعدہ کیا ہے۔ اگرچہ یہ وعدہ ایفا نہیں ہوا اور اس کا کوئی امکان بھی نہیں، اس کی کوئی امید بھی نہیں، تاہم یہ تو سمجھنا چاہیے کہ اس دستوری ضمانت سے ریاست کا منشا کیا ہے۔ پاکستان کی نوجوان نسل اس قابل ہو سکے کہ حصول روزگار کے علاوہ ذہنی اہلیت، علمی استعداد اور تکنیکی مہارتوں میں ہم عصر دنیا کا مقابلہ کر سکے تاکہ معیشت اور علم کی دنیا میں اپنا جائز حصہ لے سکے۔ یہ کہنا محض سادہ لاہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں وسائل کی بہت بہتات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے قدرتی وسائل نہ صرف محدود ہیں بلکہ قدرتی وسائل کے بل پہ معیشت کی ترقی کا عہد گزر رہا ہے۔ اب معیشت انسانی سرمایہ یعنی شہریوں کی علمی استطاعت سے بندھی ہے۔ ہماری آبادی میں اضافے کی شرح 2.04% ہے اور شہریوں کی اوسط عمر 22.8 برس ہے۔ گویا 23 کروڑ کی آبادی میں ہمارے ملک کا اصل سرمایہ ہماری نوجوان نسل ہے۔ ہم شرح خواندگی، جو ہمارے ہاں شرح خواندگی سرکاری طور پہ جو ہے وہ 59% ہے، اس کے ساتھ ہم دنیا کے 10 پسماندہ ترین ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ اس وقت عالمی سطح پر خواندگی کی اوسط شرح جو ہے وہ 86% سے زیادہ ہے، اور جو خواندگی اور تعلیم ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اس کا معیار ہر برس پبلک سروس کمیشن بیان کرتا ہے، اور حال ہی میں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی PhD کرنے والے نوجوانوں کی اہلیت اور قابلیت پر کچھ رائے دی ہے جسے دہرانا محض شرمندگی کا مضمون ہوگا۔ ہم 200 برس سے انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں۔
عملی طور پر ملک کی بیشتر آبادی اردو یا دیگر جو علاقائی مقامی قومی زبانیں ہیں ان میں تعلیم پا رہی ہے، لیکن کسی بھی زبان میں ہماری اہلیت معیاری نہیں ہے۔ اس پسماندگی کا تعلق کسی خاص زبان سے نہیں۔ ہم نے تعلیم کا منصب ہی نہیں سمجھا اور نہ کبھی اسے ترجیح جانا۔ تعلیمی سہولیات مفقود اور طریقہ تعلیم فرسودہ ہے۔ نصاب ہمارے ریاستی بیانیے کے تابع ہے۔ قریب 100% شرح خواندگی کے باوجود اشتراکی بلاک سرمایہ دار دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 3 انسانی آزادیوں میں جو باہم تعلق ہے اس سے غفلت برتی گئی تھی، اور وہ 3 آزادیاں کیا ہیں؟ درسگاہ میں تعلیمی آزادی، میڈیا میں اظہار کی آزادی، اور سیاسی اقتدار میں شہریوں کے لیے شرکت کی شفاف آزادی۔ یہ وہ 3 زاویے ہیں جن سے کسی قوم کے افراد کا اخلاقی کردار متعین ہوتا ہے، تعمیر ہوتا ہے۔ تعلیم کو کسی خاص اخلاقی نمونے سے غرض نہیں۔ معیاری تعلیم بذات خود قوم کا اخلاقی کردار استوار کرتی ہے۔ تعلیم دراصل ریاست کے بندوبست اور شہریوں کے انفرادی کردار میں اعتماد اور ذمہ داری کا پل باندھتی ہے۔ دستور کی شق 20 کے مطابق عقیدے کی آزادی ہر شہری کا انفرادی حق ہے۔ ریاست کسی خاص عقیدے یا سیاسی موقف کے فروغ کا ذمہ اٹھا لے تو تعلیم کی شفافیت گہنا جاتی ہے۔ کٹی پھٹی تعلیم پانے والے شہری عملی زندگی میں حقائق کا سامنا کرنے اور مسائل کا درست حل ڈھونڈنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی آزادی میں خلل ڈالا جائے تو شہری سیاسی فیصلہ سازی میں بامعنی شرکت کے قابل نہیں رہتے۔ ایسی مفلوج ذہنی صلاحیت والی قوم چیلنج اور امکان دونوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی۔ اصل مسائل پر توجہ دینے کی بجائے شخصیات اور نعروں کی اسیر ہو جاتی ہے۔ ایسی ریاست کی بیرونی ساکھ باقی رہتی ہے اور نہ اس کے افراد کا اخلاقی کردار مرتب ہو پاتا ہے۔ ایسی قوم کو یکے بعد دیگرے صدمے اٹھانا پڑتے۔ عربی زبان ہی کو لیجیے۔ ملک کے ایوان بالا نے ایک ایسا قانون منظور کیا ہے جس پر عمل درآمد کا رتی برابر امکان نہیں، لیکن حقیقی المیہ یہ ہے کہ ایوان بالا میں سوائے ایک رکن کے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ عقیدے کے نام پہ قوم کو یرغمال بنانے کی مزاحمت کرے۔ آپ کو یاد دلائیں، بابائے قوم ابھی حیات تھے۔ 27 ستمبر 1947 کو کراچی کے ایک اجتماع میں وفاقی وزیر تعلیم فضل الرحمان، سندھ کے صوبائی وزیر تعلیم پیر الہی بخش اور کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ABA حلیم کی موجودگی میں اعلان کیا گیا تھا کہ آئندہ سندھ میں 5ویں جماعت کے بعد عربی زبان لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جائے گی۔ ہم وہاں سے چلے ہیں اور اس ایوان بالا تک پہنچے ہیں جہاں حزب اختلاف کے 14 ارکان کا ضمیر پردے کے پیچھے جاگتا ہے اور حکمران جماعت کو اپنے ہی ارکان کی دیانت پر بھروسہ نہیں ہے۔